اور جس کے سامنے اتنی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی صاف ستھری تھی کہ کوئی آدمی تھوڑا سا بھی داغ نہ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو خیر آپ معصوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں، نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے کہیں تھوڑا بھی داغ آپ کو اب میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں آیت نمبر 72 میں کہتا ہے لعمرک، اے نبی تیری زندگی کی قسم۔ کس کی قسم؟ تیری لائف، تیری زندگی کی قسم۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی بدمستی میں مدہوش ہے، مگن ہے، وہ تیری زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تجھ سے سیکھتے نہیں، تیری بات نہیں مانتے، تجھے ماڈل نہیں بناتے۔ تیری زندگی تو وہ ہے کہ اللہ تیری زندگی کی قسم کھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے اپنی زندگی کو ایز اے ماڈل پیش بھی کیا۔ جب وہ آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کیسے تم میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 40 سال تو میں تمہارے درمیان رہا، امین اور صادق کا لقب تم نے دیا ہے، اور میں آج کہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول بنایا گیا ہوں، تو تم مخالفت کرنے پہ آ گئے۔ تو اس پر وہ خاموش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو اس سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان رہ چکا ہوں۔ اور جس کے سامنے اتنی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی صاف ستھری تھی کہ کوئی آدمی تھوڑا سا بھی داغ نہ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو خیر آپ معصوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں، نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے کہیں تھوڑا بھی داغ آپ کو اب میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور بعض جو روایات مشہور اور ثابت نہیں ہے، یہ جو مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کے ایام میں 2 مرتبہ گانا وانا سننے کی نیت کر رکھی تھی، لیکن آپ سن نہیں سکے تھے، گئے، آپ نے کہا کہ میرے نوجوان سے جو آپ کا ساتھی تھا، آپ کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس سے کہا کہ میری بکریوں کی تھوڑا دیکھ ریکھ کرو، اور میں بھی جاتا ہوں وہاں کچھ سن کر آتا ہوں۔ اور آپ گئے اور وہاں جب قریب پہنچے تو آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، سوئے تو صبح میں اٹھے، پھر ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں ذکر کیا، لیکن حاشیہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، حاشیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ غلطی ہو گئی امام حاکم اور امام ذہبی سے کہ انہوں نے اس طرح کی روایات کو صحیح قرار دے دیا، حالانکہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبوت سے پہلے جوانی کے ایام میں آپ نے 2 مرتبہ مکہ کے اندر جو راتوں میں گانے وانے ہوتے تھے اس کو سننے کا آپ نے ارادہ کیا، اور آپ کو نیند آ گئی، سن نہیں سکے، آپ گئے اس ارادے سے، تو اس طرح کی روایات ثابت نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو کنڈم کیا، شیخ البانی نے تفسیر سے گفتگو کیا، اور دیگر علماء نے بھی، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے نبوت سے پہلے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ ریق المختوم میں ہے، لیکن جب حاشیہ آپ پڑھیں گے، حاشیہ پڑھتے جہاں حوالہ دیا جاتا ہے ریفرنس، تو مولانا رحمہ اللہ نیچے ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو آپ اس واقعے کو جب پڑھیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مولانا نے ذکر کیا ہے، تو مولانا نے یہ بھی ذکر کیا حاشیے میں کہ امام حاکم نے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہی بات زیادہ مضبوط ہے، یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ یہ بات کیا، یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ایک بات رہ گئی تھی، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں بنانے کی بات آئی، سب بات ہوئی، لیکن ایک جھگڑا ہوا تھا کہ حجر اسود کو کون رکھے، یہ بات رہ گئی تھی، جس کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے، ابو داؤد نام کے 2 محدث، ایک امام ابو داؤد
جن کی سنن ابو داؤد بہت مشہور ہے، اور اسی زمانے کے امام ابو داؤد الطیالسی ہیں جن کی مسند طیالسی ہے، اس میں یہ حدیث ذکر ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ فلما ارادوا وضع الحجر تشاجروا مع بعضهم لمن يضعه، کہ اب حجر اسود کو کون رکھے، ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں رکھوں، ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا میں رکھوں، تو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو شخص اس دروازے سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم اور لیڈر اور فیصل مان لیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باب بنی شیبہ، تو بنی شیبہ جو گیٹ تھا، جس سے بھی آپ دیکھتے ہیں نا ملک فہد، ملک اس زمانے میں ایسے جو لوگ ہوتے تھے، بنو شیبہ گیٹ بڑا مشہور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گیٹ سے داخل ہوئے، اور بعض روایت میں ذکر ہے کہ جیسے ہی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہا ھذا امیننا، یہ تو ہمارے امین ہیں، ہم ان کی فیصلے سے راضی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فامر بثوب فوضع، آپ نے ایک چادر لانے کا، کپڑا لانے کا حکم دیا اور پتھر کو اسی میں رکھ دیا۔ فاخذ الحجر ووضعه في وسطه، آپ نے حجر اسود خود اٹھایا اور اس کے بیچوں بیچ میں، کپڑے کے بیچوں بیچ میں، چادر کے بیچوں بیچ میں رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے آدمی کو جو سردار تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو لے کر کے چلے، اور پھر جب اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، آپ نے چادر سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے حجر اسود رکھ دیا، اور اس طریقے سے وہ لوگ بہت اس فیصلے سے راضی تھے، اور اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور رسالت سے پہلے بھی آپ کس طریقے سے عقل مند اور شعور رکھنے والے تھے۔ یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکیوں میں حل کر دیا، اور یہ سب نبوت اور رسالت کی ایک نشانی تھی کہ پہلے ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روب، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ان کے دل و دماغ کے اندر گھر کر چکی تھی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں میری مخالفت کرتے ہو، میری زندگی تمہارے سامنے، کیا وجہ ہے؟ میرا یہ واقعہ پچھلی بار رہ گیا تھا۔ اب آئیے اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے کی جو زندگی ہے مختصر انداز میں وہ بالکل پاک صاف ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بت کو چھوا تک بھی نہیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں مستلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنما قط، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب بندہ طواف کرتا تھا دو بت اساف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے، کوئی بھی گزرتا تھا اس کو چھوتا تھا، بغیر چھوئے وہ طواف نہیں اس کا ہوتا تھا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے، میں دیکھنے کی کوشش، نبوت سے پہلے کی بات ہے، میں دیکھوں آپ چھوتے کہ نہیں، آپ نے نہیں چھوا، میں نے چھوا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو میں طواف کرتے وقت اساف اور نائلہ کو میں نے چھو لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمس، بچو۔ پھر انہوں نے مزید دیکھنا چاہا کہ واقعی نہیں چھونا ہے کیا، یہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ چھو لیا اس کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا اس سے، یعنی اتنا مبغوض معاملہ تھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں۔ نبوت اور رسالت سے پہلے بتوں کو چھونا، ان کی عبادت کرنا تو دور کی بات ہے، اور آپ لوگوں کو پہلے ہی سے اسے منع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی حمص کہتے ہیں قریش کے لوگوں کو، آپ جانتے ہیں قرآن جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر جو حج کا ذکر آئے گا، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، بنو کنانہ قریش، یہ لوگ کیا ہے جب حج کرتے تھے تو حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے اہم پلر کیا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر اسٹے کرنا، ٹھہرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا ہی کیا ہے؟ حج۔ تو یہ جو لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش والے، کیونکہ عرفہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، مکہ سے 22 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر ہے، نہیں کتنے میٹر کے فاصلے پر ہے؟ مکہ سے تقریباً 6-7 کلومیٹر ہے، کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ اور مزدلفہ سے مینا سے 10 کلومیٹر ہے۔
تو مکہ سے نہیں ہو جائے گا، حرم سے دیکھیں گے تو نہیں ہو جائے گا 22 کلومیٹر؟ نہیں، اگر ہو تو بتائیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ اور ہو، وہ کلومیٹر آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور مزدلفہ سے 6 کلومیٹر ہے، مینا سے 10 کلومیٹر، اور مکہ سے حرم سے 22 کلومیٹر. اگر اس میں اختلاف ہوگا تو اگلے ہفتے میں کوئی لے کر آئیں گے. بہرحال میری اپنا علم ہے. تو مزدلفہ وغیرہ یہ حدود حرم کے اندر ہے، مینا بھی حدود حرم کے اندر ہے، عرفہ یہ حدود حرم کے اندر نہیں ہے. تو وہ جو ہے جب حج کرتے تھے تو عرفہ جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطعم ابن عدی کہتے ہیں، جبیر ابن مطعم مطعم ابن عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر ابن مطعم، جبیر ابن مطعم سے بخاری کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا عرفہ کے میدان میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ. جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے کہاں پہنچ گیا، عرفہ کے میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہوئے؟ یہ تو قریش کے خاندان سے ہیں، یہ قریش سے ہیں، اور قریش کے لوگ تو عرفہ میں آتے ہی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں سے. یہ ماحول تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہلیت کے زمانے میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، ان کے دین کو فالو کرتے تھے، اور اپنے خاندان میں جو جہالتیں موجود تھی اس کا کنڈم کرتے تھے. تو پورے خاندان میں آپ کے کوئی عرفہ کے میدان میں نہیں آتا تھا، اور آپ کیا ہے، جاہلیت کے دنوں میں حج کرنے کے لیے آئے تو عرفہ کے میدان میں آپ آئے. سمجھ رہے؟ تو یہ آپ کیا ہے، پہلے سے مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی شراب، زنا، تمام طرح کی برائیوں سے مکمل طور سے پاک و صاف تھے. ایک اور شخص آتے ہیں جن کا نام زید بن عمرو بن نفیل ہے. زید بن عمرو بن نفیل یہ آپ کو ملیں گے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. اور ایک مشہور صحابی سعید ابن زید ٹاپ 10 جو 10 عشر مبشرہ بالجنہ میں سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں سعید ابن زید. تو یہی زید ہے، زید بن عمرو بن نفیل، ان کے والد. یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کو بت پرستی سے، حرام سے، غیر اللہ کے نام پہ کھانے پینے سے روکتے رہتے تھے. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی، سفرہ لگایا گیا، کھانا لگایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھو بھائی، میں ایسے کھانوں کو نہیں کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، ہم نہیں کھاتے ایسے کھانوں کو. تو انہوں نے کہا ہم بھی لوگوں کو کیا ایسے منع کرتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے لوگ وہ تھے جو اللہ کے نام پہ ہی ذبیحہ کھاتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں کھاتے. انہی ذبیحہ کو کھاتے تھے جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا ہے، انہی لوگوں میں سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر اللہ کے نام کا کوئی ذبیحہ نہیں کھایا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے ہی بعض ایسی نشانیاں تھیں، ایسے انڈیکیشن تھے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی طرف کیا ہے، اشارہ کر رہے تھے. بعض ایسی چیزیں آپ نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے آپ کے ہاتھوں اور آپ کے ذریعے سے ہو رہی تھی جو کامن اور عام نہیں تھی. صحیح مسلم کی روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الآن. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، مکہ کے اندر جو پتھر تھا اسے میں جانتا ہوں. اس کا کام کیا تھا، کان یسلم علی، کان یسلم علی، اس نے مجھے سلام کیا نہیں، سلام کرتا رہتا تھا. کان یسلم علی، وہ مجھے سلام کرتا رہتا تھا. اس پتھر کو میں جانتا ہوں. انی لعارف الآن، اب تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت اور رسالت سے پہلے مجھ کو سلام کرتا رہتا تھا.
اب آپ کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے بے جان چیز کہاں سے سلام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بے جان ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر خوف سے گر پڑتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں بعض پتھر وہ۔ تو یہ کوئی عیب کوئی تعجب کی بات نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے یہی سمجھ میں بات آتی ہے، کیونکہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے جان ہو یا بے جان ہے، سب اللہ کی تسبیح اور تحمید اور بڑائی اور بزرگی بیان کرتی ہے۔ تو پتھر کا سلام کر لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تسلیم نہ کیا جائے، جسے قبول نہ کیا جائے، یہ بطور معجزہ پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دکھاتا ہے۔ ایسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے بعض گلیوں میں اور جو ہے محلوں میں نکلا، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی درخت پتھر جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، بعض روایت میں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3626 کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، شیخ البانی نے، اور ان کے علاوہ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو یہ بعض نشانیاں پہلے ہی سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ماں کے پیٹ سے کیا ہے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات کیا ہو گئے، روشن ہو گئے، شام کے محلات کیا ہے روشن ہو گئے۔ ایسے ہی نبوت سے پہلے آپ کو خواب دیکھتے تھے، جب صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو ایسے جیسے آپ نے دیکھا صبح میں بہو ویسے ہی ہو جاتا تھا، خواب بالکل حقیقت۔ تو یہ بھی کیا ہے نبوت اور رسالت کی طرف ایک رہنمائی کی اشارہ تھا، یہ پہلے سے نبوت ملنے سے پہلے ہی ایسا ہوتا رہا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت سے پہلے انی ارا ضوءا واسمع صوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے آپ کہ اے خدیجہ میں آوازیں سنتا ہوں، میں روشنی دیکھتا ہوں، میں آوازیں سنتا ہوں اور میں روشنی دیکھتا ہوں۔ اس طرح کی کچھ چیزیں کیا ہے ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، جب مکہ تعمیر کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا بنا لیا تو کیا کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ ان میں اس مکے کی سرزمین میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت ان پر کرے، قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کھل کر کے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں مجھ سے پہلے جتنی کتابیں اور رسول نازل کیے گئے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت سنا کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا، نام تک آپ نے بتا دیا۔ اب کیا یہ گنجائش ہے کسی عیسائی کے لیے یا تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے؟ ان کے اپنے پیغمبر نے اپنے رسول نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور اس کو بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔
پہلے سے ہی ذکر تھا، ان کی کتابوں میں ذکر ہے. تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، وبشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ورات امی حین حملت بی انہ خرج منها نور اضاء له قصور الشام. اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یا میری ماں حمل سے تھی، تو ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو کیا ہے روشن کر دیا. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ المیثاق، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب سے یہ ایگریمنٹ، یہ عہد لیا، یہ پختہ ارادہ لیا کہ لئن بعث محمد وهو حی لیؤمنن بہ ولا ینصرن، کہ اگر تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے جائیں، بھیج دیے جائیں، تو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا کہ اگر تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے السیرہ النبویہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ پر بہت جامع کتاب ہے. اس کی 4-5 جلدیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہیں. تو اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، تضعیف و تصحیح کیا، جہاں صحیح ہے صحیح اور جہاں ضعیف ہے ضعیف. تو وہ صحیح السیرہ النبویہ کے نام سے چھپتی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ. اور یہ بڑی عمدہ اور جامع کتاب ہے، کیونکہ سیرت کے موضوع پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی کتاب اصل، لیکن اس تاریخ میں 4-5 جلدیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، اور وہ بہت اہم ہے کیونکہ بہت حد تک انہوں نے کیا ہے صحیح روایات کو ذکر کرنے کا اہتمام اور التزام کیا ہے. تو نبوت اور رسالت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ بالکل صاف ستھری تھی. نہ آپ نے کبھی کوئی غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کھایا، نہ وہ تمام گندگیاں جو کفار مکہ کے اندر موجود تھی ان میں سے کسی کا آپ شکار ہوئے، نہ آپ نے کبھی بتوں کی عبادت کی، نہ اس کو پسند کیا، نہ آپ نے کسی بت کو ہاتھ لگایا، نہ چھوا، کچھ بھی نہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے آپ کی حفاظت کرتا آ رہا تھا. اور بعض روایات ایسی جن میں کلام ہے جس میں آپ کی سخت قسم کی ناراضگی ان بتوں کے ساتھ تھی جس کی مکہ کے اندر کیا ہے عبادت کی جاتی تھی، اور ان سے سخت گھن محسوس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن چونکہ کوئی واضح ٹریک اور راستہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آپ عبادت تو کرتے تھے، آپ عبادت تو کرتے تھے، لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی روشنی میں نہیں تھا. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالن کا مطلب گمراہ مت کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے تو اللہ نے ہدایت دی تھی. راستہ متعین نہیں تھا. غال کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا ہے، راستہ متعین نہیں تھا تو اللہ نے آپ کے لیے راستہ متعین کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں تھے. اسی لیے مفسرین کی روشنی میں اور جو ہے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ترجمے کیے جانے چاہیے. اگر آپ ہر جگہ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو بہت ساری خطائیں اور غلطیاں جیسے لوگ کرتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. گمراہ نہیں تھی، آپ کو راہ معلوم نہیں تھی، صحیح راہ کا تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ کس راہ پہ چلنا. ورنہ عبادت تو آپ کرتے تھے، کبھی آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی. اور انشاءاللہ اگلا جو درس ہے وہ غار حرا سے شروع کریں گے ہم، کیونکہ آپ نبوت و رسالت سے پہلے غار حرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کی آپ عبادت کرتے تھے، اور کئی دن آپ وہاں ٹھہرتے تھے، اور وہیں سے آپ کو نبوت اور رسالت کا پیغام بھی دیا گیا. تو انشاءاللہ وہاں آئندہ ہفتے میں غار حرا سے شروعات کریں گے باذن اللہ. جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی صحیح ٹریک نہیں تھا، کوئی واضح ہدایات نہیں تھی، آپ عبادت کر رہے تھے، اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے. نماز پڑھنا، ہاں نماز تو تھی نا، روزہ رکھنا. آپ جاہلیت کے سارے کام برے نہیں تھے نا، جیسے
جو مکہ کے لوگ تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ہر جگہ مخالفت نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے آپ نہیں کرتے تھے, لیکن وہ لوگ جب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو آپ روزہ رکھتے تھے. تو یہ عبادت ہے. جھوٹ نہیں بولتے تھے, سچ بولتے تھے, امانت دار تھے, یہ سب عبادت. یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں آپ کے اندر. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح راستہ متعین نہیں کیا گیا, جہاں نبوت اور رسالت ملی وہ واضح راستہ کیا ہے, متعین کیا گیا. اس سے کیا ہوا وہ شام میں جو محلات میں جو روشنی آئی اس سے کیا پر روشن ہو گیا. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شام کے محلات تھے, اس کو اس روایت کا کلام ہے لیکن اکثر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا کہ واقعی روشنی نکلی, واقعی روشنی نکلی, جس سے چونکہ شام کا علاقہ اس زمانے میں اور پورے اسلامی تاریخ میں شام کا جو علاقہ ہے وہ یہ بہت مبارک علاقہ ہے, تو وہ جگہ پوری روشن ہوگی. اور ہوا بھی یہ کہ سب سے پہلے جو بلاد جو کنٹری فتح ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بلاد الشام, یعنی مصر وغیرہ, عراق وغیرہ. سب سے پہلے جو سٹی جو شہر فتح ہوا وہ کون سا شہر ہے, شام ہے. تو یہ ایک معنی یہ بھی مراد لیا گیا, واللہ اعلم. جی ٹھیک, ملاقات. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.